बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप सवाल करेंगे महरीन क्या पड़ी थी आपको मतीरा के ऊपर बात करने की। भाई जब हम इस चैनल पर बैठकर शोबिस के ऊपर ज़्यादातर बात करते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है महरीन सब्तैन ऑफिशियल पे हम अपने सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, तो इस चैनल को मैंने हल्की फुल्की गुफ्तगू के लिए रखा है। और इस चैनल पर हम हमारे शोबिस पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं। और मतीरा जो है, मतीरा एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इस लिहाज से है कि अपनी बोल्ड गुफ्तगू की वजह से, बोल्ड गुफ्तगू, इंतहाई बोल्ड गुफ्तगू, ज़ूमानी जुमले, इस वजह से मतीरा को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। लेकिन नहीं कोई जानता मतीरा के बारे में कि मतीरा की अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ चलता रहा। कुछ दफ़ा उन्होंने शेयर ज़रूर किया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बहुत ही खुलकर बात की और बताया अपने बारे में। हम कई दफ़ा इंसान को देखकर, कवर को देख के हम बुक को जज कर लेते हैं, लेकिन बुक के अंदर क्या है, बहुत सी तकलीफ़ें भी होती है, बड़ा कुछ होता है। इंसान के सीखने के लिए हर इंसान की ज़ात में कुछ ना कुछ मौजूद होता है, चाहे वो आपके लिए आइडियल हो या ना हो। और ज़ाहिर-सी बात है, मतीरा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लोग बहुत ज़्यादा नापसंद भी करते हैं। लेकिन मतीरा ने पहली बार अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी शेयर की जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तो इस वजह से मैं मतीरा के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। कई इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोग उनके बारे में ये बात करते हैं कि चूँकि उसका ड्रेसअप ऐसा है, चूँकि उसका अंदाज़ गुफ्तगू ऐसा है, तो वो तो ज़रूर ही बुरा होगा। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि नहीं पता कि रब के सामने कौन कितना अच्छा है। हम हमेशा समझते हैं कि शायद जो बहुत ही अपना मॉडेस्टी के साथ आपके सामने बैठा है और बड़े अच्छे और तमीज़दार कपड़ों में बैठा है, तो वही एक इंसान है जिसको अल्लाह की ज़ात ने माफ़ करना है। लेकिन आप नहीं जानते कि उसके रब की ज़ात को किसकी कौन-सी बात कब पसंद आ जाए। बात को आगे बढ़ाती हूँ। मतीरा जो है बेसिकली अफ्रीकी मुल्क ज़िम्बाब्वे से पाकिस्तान आई थी। और मुझे याद है कि जब शुरू-शुरू में यहाँ पे इसने जो पहला इसकी एंट्री थी, आप समझ लीजिए, वो मॉर्निंग शोज़ में एज़ मतलब ये एक्सरसाइज़ कराया करती थी। और वहाँ से इनका एक आगाज़ हुआ, एक पतली-सी धान-पान सी और गहरी रंगत वाली एक लड़की जो प्रोग्राम्स में बैठकर अपने एक्सरसाइज़ के तरीके बताती थी, टोटके बताती थी। फिर उसके बाद इसके बोलने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, क्योंकि इसको उर्दू ठीक से बोलनी नहीं आती थी, इंग्लिश इसको आती थी, और उर्दू और इंग्लिश का जो एक इम्तिज़ाज था वो लोगों को बड़ा पसंद आया। आहिस्ता-आहिस्ता फिर इसको मुख्तलिफ चैनल्स में ऑफ़र होना शुरू हुई और ये आगे बढ़ती चली गई। लेकिन ये जब पाकिस्तान आई थी, तो इसने टीवी शो के एंटरटेनमेंट शोज़ की मेज़बानी भी की थी। फिर इसने एक पंजाबी गुलकार जो था फ्लिंट जे, उससे शादी की थी। और ये शादी जो है 4 साल बाद 2018 में उनकी तलाक हो जाती है। यानी सिर्फ़ 4 साल ये शादी रहती है। इस शादी में बाद में उन्होंने शेयर किया कि बहुत उतार-चढ़ाव देखे, बहुत तकलीफ़ें देखी इस शादी को बचाने के लिए। हर तरह से वो कहती हैं, मैंने इसको बचाने की कोशिश भी की, ऐसी-ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की जिनको ज़ुबान पर लाना भी मुश्किल है। लेकिन आखिरकार ये शादी जो है ये नहीं चल पाई और उसकी वज़ह से मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई। अच्छा, उसके बाद चूँकि सिंगल मॉम थी और इन्होंने अपने बेटों की किस तरह से परवरिश की, इन्होंने अपने बेटों के हवाले से बहुत सी बातें बताई। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो कुछ चलता है और मीडिया के ऊपर जो कुछ इनके ऊपर बोला जाता है, वो कहती हैं इससे बच्चे बहुत मुतासिर होते हैं। बच्चे जो है बेशक जितना भी आप समझें कि आपके बच्चे बहुत अच्छे, आपने उनकी परवरिश कर ली है, लेकिन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर होने वाली बातें, वो भी ख़ास तौर पे जब उनकी माँ के हवाले से हो, तो वो बहुत परेशान करती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे बच्चे जो है, मेरी ज़िंदगी का कोई भी राज़ उनसे छुपा हुआ नहीं है। ये बड़ी बात है, क्योंकि इंसान जो है अपनी औलाद से बहुत सी बातें छुपाता है कि कल को उनकी औलाद जो है उसी बात पर उनको ताना ना मारे। कई दफ़ा ये भी होता है कि एक रोल मॉडल बनने की ख़्वाहिश में इंसान अपनी औलाद से कोई बात शेयर नहीं करता। लेकिन मतीरा ने ये कहा कि चूँकि वो एक अकेली माँ है और बच्चों की उन्होंने परवरिश किस तरह से की और किस तरह के मसाइल से वो गुज़री, कौन-सी ऐसी चीज़ें जिन्हें वो दोहराना पसंद नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि जब वो ज़िम्बाब्वे से पाकिस्तान आई तो उन्हें सिर्फ़ अंग्रेज़ी आती थी, वो पढ़ी-लिखी नहीं थी और उन्हें सेल्स गर्ल की नौकरी जो है वो मिलती है। फिर उसके बाद अकेली माँ का जो किरदार है, उस पर वो कहती है कि इंसान को बहुत ही मज़बूत होना पड़ता है, ये बड़ा ही खतरनाक होता है और आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। वो कहती हैं कि मैं हर इंसान के दुःख में शरीक होती हूँ, लेकिन जब मैं रोती हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं होता है। इसी वजह से मैं खुदा के करीब होने की कोशिश करती हूँ। फिर वो ये कहती हैं कि मेरे 3 बेटे हैं, हमेशा कहती हूँ कि लड़की को ज़्यादा अच्छी तरबियत देनी चाहिए, लड़कों को ज़्यादा अच्छी तरबियत देनी चाहिए। मेरे बेटों को सब कुछ मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है, वो ये भी जानते हैं मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। जब मैं रोती हूँ, वो भी देखते हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो वो सब कुछ भी वो देखते हैं। फिर वो कहती हैं कि बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरबियत देनी चाहिए। उनके अंदर एक एहसास पैदा करें कि उन्हें मालूम हो कि घर के अखराजात कहाँ जा रहे हैं।
کہاں سے آ رہے ہیں. اچھا یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی کیونکہ کئی دفعہ والدین بچوں سے جب یہ باتیں شیئر نہیں کرتے تو بچے ہر نعمت کو ہر لگژری کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جیسے یہ تو ہمارے پارٹ اینڈ پارسل آف گیم ہے. مجھے ایک دفعہ ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ ایک پروگرام ہو رہا تھا. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ بچوں کو نہ کرنا سیکھیے. بچوں کو بہت زیادہ جب آپ دیتے ہیں تو بچے اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بچوں کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ہے کتنی مشکل سے حاصل ہو رہی ہے, اور ہر چیز پہ جب آپ ہاں کرتے ہیں تو بچوں کو نہ لینے کی عادت نہیں رہتی, اور جب آپ نہ کرتے ہیں تو اس کا بڑا ہی اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے اور بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں, بچے بہت ضدی ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو ہر وقت ہاں کی عادت نہ ڈالے, بلکہ بچوں کو بیسک نیسیسٹی دے اور لگژریز کے لیے ان کو خود ایفرٹ کرنے دے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کے اخراجات تو ہیں وہ کہاں سے پورے ہو رہے ہیں. کچھ والدین جو ہیں وہ قرضہ لے لیتے ہیں لیکن بچوں کو نہیں پتہ چلتا, بچوں کو نہیں بتاتے. جب بچوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ والدین کس طرح سے گزارا کریں, کس درد سے گزر رہے ہیں, تو پھر بچے جو ہیں ان کے اندر احساس کیسے پیدا ہوگا. جس بات سے میں بہت ایگری کرتی ہوں, یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے جس کو میں سمجھتی ہوں ہر والدین کو چاہیے وہ اس کو اپنائے. اچھا وہ کہتی ہیں کہ جب میں روتی ہوں تو میرے ساتھ خدا ہوتا ہے. میں ایک پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوں. وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی جس کے بارے میں شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں گے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ جو ہے نا یہ تو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب روتی ہوں تو میرے ساتھ خدا ہوتا ہے. میں ایک پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گی, لیکن میں ہمیشہ ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتی ہوں. میں لوگوں کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ جو اچھائی مجھے نہیں ملی وہ میں دوسروں کو دینا چاہتی ہوں. یقین مانیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا. تو یہ آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادتیں بہت خوبصورت چیز ہے, اس سے کوئی انکار نہیں, اور اس کی ایک اپنی بہت زیادہ اہمیت ہے. کچھ لوگ کہہ کر ان الفاظ کو ادا کر کے مجھے لگتا ہے کہ کم کرتے ہیں, اور اس بات کی میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے یہ کہنا کہ جی نمازوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. نہیں, نمازیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں, نمازیں عبادتیں ان کا ایک بہت بلند مقام ہے, لیکن انسان کا خیال کرنا, لوگوں کا خیال کرنا, لوگوں کا احساس کرنا وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. یا شاید میں کہنے میں غلط ہوں, میں الفاظ کے چناؤ میں شاید کوئی غیر محتاط نہ ہو جاؤں, لیکن اس کی اپنی امپورٹنس ہے اور اس کی اپنی امپورٹنس ہے. آپ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کر سکتے. اچھا وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی سرجریز کرائی, لپ فلرز کرائے, اور اس بارے میں لوگوں کو بہت بتاتی بھی رہتی ہوں. لوگ میرا اس پہ مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن میں لوگوں کے ساتھ وہ کہتی ہے میں اس لیے یہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ لڑکیوں کو میں بتاؤں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا میں نے سرجریز کرائی جن سے کوئی نقصان ہوا, کوئی سرجریز ایسی تھی جو اچھی ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو میں نے نالج کے لیے بھی یہ باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری سرجریز کرانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے زندگی میں محبت نہیں ملی, مجھے بہت دھتکارا گیا, اور میں اس کی وجہ سے احساس کمتری کا بھی شکار ہوئی. اچھا یہ بات بہت کم لوگ شیئر کر پاتے ہیں, لوگ اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں اتنا اپنی احساس کمتری کا شکار ہوئی کہ اس کے بعد میں نے اپنی بہت سی سرجریز کرائیں, لپ فلرز کرائے, اور ہر طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. جب جب مجھے لگا کہ شاید یہ چیز جو ہے یہ وجہ ہوئی ہوگی میرے بریک اپ کی یا مجھے ناپسند کیے جانے کی, تو میں نے ان چیزوں سے استفادہ کیا. اچھا اس کے بعد تو کہتی ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں. جنت اور جہنم جو ہے وہ بات کی چیز ہے. پہلے اپنے سامنے والے انسان کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے کام کرے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں شدت سے محبت چاہتی تھی, کیونکہ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا, اسے جو بھی موقع ملتا میں اسے جانے نہیں دیتی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ میں نے دھوکے کھائے. تب مجھے احساس ہوا کہ میں خود سے پیار نہیں کرتی. اچھا بڑی گہری باتیں ہیں. پھر وہ کہتی ہے کہ جب انہیں لوگوں سے دھوکے ملنا شروع ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ ان کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے مختلف سرجریز کرائی, لپ فلرز کرائے. پھر انہوں نے کچھ باتیں راکھی ساونت کے حوالے سے بھی کی. انہوں نے کہا کہ وہ مذہب کے نام پر ڈرامہ کر رہی ہے. اچھا یہ ان کی سوچ ہے, یہ میری سوچ نہیں ہے, میں صرف ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں. پھر وہ کہتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے سوشل میڈیا پر تصویریں لگانا یا خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے تصویریں لگانا, وہ کہتی ہے کہ اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا, بلکہ یہ مذہب آپ کا بڑا ہی نجی معاملہ ہوتا ہے. یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں عمرہ کرتے ہیں وہاں پہ تصویریں کھنچواتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. اچھا میرا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو اس پر, میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ آپ اپنی خوشی کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہاں لیکن دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. درست بات ہے, شاید ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کچھ جگہوں پر. میں سمجھتی ہوں کہ شاید مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہوگی. کئی دفعہ میں بہت سی تصویریں پوسٹ کرنا چاہ رہی تھی, نہیں کرتی, لیکن کئی دفعہ خاص طور پہ جس سمے حج پہ تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا, تو میں نے کچھ جگہوں پہ شیئر ضرور کی, لیکن وہ بڑے ایک دل سے کی تھی اور وہ ایک کنیکٹ ہونے کے لیے کی تھی. اینی وے
وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ یہ راکھی ساونت نے کیا وہ بالکل ہی غلط تھا، اور جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے وہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے بعد متیرہ جو ہے بہت زیادہ اپنی لائف میں کنٹروورسیز کا شکار رہی ہے، لیکن جب میں متیرہ کی باتیں سن رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص بہت ہی بولڈ دکھائی دے رہا ہے، شاید وہ کسی دکھ سے نہیں گزر رہا، وہ بھی بہت بڑے بڑے دکھ سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو جب اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ہدایت جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی کہیں بھی مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور جاتے جاتے میں ایک بات آج کل روز کہتی ہوں، شوبز کی جو خبریں ہوتی ہیں ان میں ذرا آخر میں اس لیے ذکر کرتی ہوں کیونکہ لوگ بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں ٹائم، لیکن آپ لوگ جب اپنا کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور ساتھ یاد رکھیں، ان کے لیے دعا تو ضرور کیجیے، اور کم از کم ان پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ ہم لوگ مل کر رہے ہیں اس میں شامل ہوئیے۔ میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جو ہیں صرف وہ چھوٹے چھوٹے ڈسکاؤنٹس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اپنی جنت بیچ دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔